ہیں. آپ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیمپیننگ کے لیے اترے ہیں پنجاب میں اور سندھ میں, اور اس سے بالکل ساتھ ہی اس کے ریحام خان صاحبہ کا انٹرویو. تو کیا جیسے کہ اپنے پہلے سابقہ شوہر پر انہوں نے الزام تراشی کی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ہمدردیاں لینے کے لیے اور اپنا امیج صاف کرنے کے لیے اور ایک مظلوم خاتون کا روپ دھارنے کے لیے انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا, کیا اس مرتبہ پھر سے وہ یہ حربہ استعمال کر رہی ہیں؟ اس پر بات کروں گی میں اس پروگرام میں. اور آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کلپ بھی ملاحظہ کیا, ستار خان صاحب کیپٹل ٹی وی کے ساتھ جب منسلک تھے تو انہوں نے یہ پروگرام کیا جس میں آؤٹ رائٹلی ڈینائی کیا ریحام خان صاحبہ نے کہ شاید ان کی کوئی شادی وادی کی بات چل رہی ہے, اور ایسا ہرگز نہیں ہے. ستار خان صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں, ایسوسیٹڈ ود چینل 24. سر خوش آمدید کہتی ہوں. ستار خان صاحب, یہ ٹائمنگ بڑی کروشل ہے. ہمدردیاں حاصل کرنے کا کیا یہ ایک ہتھ کنڈا ہے اور ہمدردیاں ملیں گی اور کیوں؟ یہ دونوں کو نا احتیاط, میری نظر میں نا دونوں کو احتیاط کرنی پڑے گی. میاں بیوی رہے ہیں یار, چاہے 10 مہینے کے لیے رہے ہیں لیکن رہے تو میاں بیوی ہیں. اب میاں بیوی کو بعد میں کچھ اس طرح کے جس طرح کے وہ بیانات کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے تھا, نہ عمران خان صاحب کی طرف سے یا ان کے جو کیمپ ہے اس کی طرف سے, اور نہ ہی ریحام خان کی طرف سے. کیونکہ جو ہی یہ بیان بازی میں الجھیں گے نا تو بیان بازی میں الجھنے سے کیا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی نواز شریف کے ساتھ بیان بازی میں الجھتی تھی تو دونوں کے پلے کچھ نہیں رہتا. اب یہ دونوں اگر بیان بازی میں الجھ گئے تو دونوں کا نقصان ہوگا. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ شاید عمران خان صاحب کا زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ سٹیک زیادہ ہائی جو ہے, بڑا اور ہائی سٹیک ہے عمران خان صاحب کا. انہوں نے کرنی ہے پالیٹکس. ریحام خان صاحب کا ابھی تک نہیں پتا کہ انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے کہ نہیں کرنی, یا وہ بیک ٹو پویلین 1 یعنی کہ جہاں ہماری طرح اینکر ہی تھی نا تو وہ چلی جائیں گے. عمران خان صاحب کو احتیاط کرنی پڑے گی. اچھا, لیکن عمران خان نے تو بھرپور کوشش کی ریحام خان صاحبہ کا منہ بند رکھنے کی اور اس کی خبریں بھی بڑی آئیں, لیکن وہ نہیں چھپ رہی نا. بے احتیاطی کیا ہوئی؟ عمران خان صاحب واقعی نہیں بولے, بلکہ وہ کسی ایک سوال پہ وہ باقاعدہ ایک چڑھائی کرنی تھی, شدید رد عمل تھا. ہم جرنلسٹوں کو بھی چاہیے اوائڈ کرتے ہیں کہ نہ سوال کریں, کیونکہ یہ ایک ایسا ایک ایشو ہے جس کو اگر خدا نہ خواستہ میرے ساتھ ہوا ہو یا کسی کے ساتھ ہوا تو وہ اوائڈ کرے گا. لیکن خان صاحب کو یہ بھی چاہیے تھا کہ ان کا جو کیمپ ہے وہاں پہ بھی وہ احتیاط رکھیں, اور اسی طرح ریحام خان صاحبہ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ احتیاط رکھیں, کیونکہ ایک بات طے ہے, یہ اگر میں مظلوم بننے کی کوشش کروں گا تو نقصان میرا بھی ہوگا. میں آپ کو ظالم بنا کے وہ کیا ہمدردیاں نہیں لے سکتا, یہ بات ہے. کولیٹرل ڈیمیج نہیں, یہ وہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا. ہم نے طے کر لیا کہ تو مجھے کتنا ڈیمیج کر سکتا ہے, میں تمہیں. اچھا, اب ایک چیز مجھے یہ بتائیں, اب یہ جو انٹرویو ہے ذرا اس کی بات کرتے ہیں. دا سنڈے ٹائمز کا یہ جو انٹرویو ہے, اس میں ریحام خان صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا ریحام کہ عمران خان کو مجھ سے محبت تھی اور اس لیے انہوں نے مجھ سے شادی کی, لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کو مجھ سے محبت نہیں تھی. اگر عمران خان صاحب کو محبت نہیں تھی ریحام خان صاحبہ سے, تو کیا کوئی مقصد تھا عمران خان کا ریحام سے شادی کرنے کا؟ ابھی تک ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ریحام کا کوئی مقصد تھا اور ریحام نے بڑا فائدہ حاصل کیا. عمران خان صاحب کا بھی تو کوئی مقصد ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کا مقصد اب وہ ریحام ہی بہتر بتا سکتی ہیں. اگر وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ایک وقت میں ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ موصوف جو ہے شادی سے پہلے محسوس ہو رہا تھا, محبت میں تھے, اور شادی سے پہلے اکثر ہوتا ہے یار. ہاں ٹھیک ہے, شادی سے پہلے یہ ایک نارمل ہے, شادی سے پہلے واقعی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی محبت نہیں. تو کیا عمران خان صاحب ایک ٹپیکل مرد نکلے؟ اس کا مطلب ہے وہ تبدیلی کے علم بردار لیڈر تو ہیں لیکن شوہر نہیں. شوہر کی حد تک نا, ایک تو عمران خان بڑا اسٹرانگ ہیڈڈ پرسن ہے, بہت ہی اسٹرانگ ہیڈڈ ہے, اور فرام دی ڈے 1 دیکھ لیں عمران خان کا آپ کیریئر دیکھ لیں, ان کی اپنے والد صاحب سے نہیں بنی تھی, اپنے گھر میں والد صاحب کے ساتھ نہیں بنی تھی. ان کی پھر اپنی والدہ کے ساتھ تھی اٹیچمنٹ اور اپنی بہنوں کے ساتھ تھی. پھر آپ دیکھ لیں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ دادکوں میں یعنی کہ حفیظ اللہ نیازی اور انعام اللہ نیازی, ان کی ان کے ساتھ نہیں بنی. نانکوں میں ماجد جہانگیر خان, ماجد خان جو کریکٹر ہیں وہ, اور جاوید برکی صاحب وہ ان کے خالہ زاد بھائی ہیں, ان کی ان کے ساتھ نہیں بنی. مطلب اسپیکنگ کمپنی رہتے یہ. اب یہ معاملہ مسئلہ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کا زیادہ ہے ریحام خان کی نسبت, کیونکہ اس کا ٹریک ریکارڈ یہ بہتا ہے کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ نہیں بنی, اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ نہیں بنی, اپنے خالہ زاد بھائیوں کے ساتھ نہیں بنی, اسی طرح جمامہ کے ساتھ نہیں بنی, اور پھر آ کے ریحام خان صاحبہ کے ساتھ بھی نہیں بنی. اور ریحام نے شاید بہت زیادہ لگتا ہے اوور ایکسپیکٹ کر لیا تھا, کیونکہ اوور ایکسپیکٹ کرنے کی بات نہیں, کہ اس ایک وقت میں ایک بات ہے کہ عمران کو ایک کریڈٹ تو جاتا ہے نا, کرزما ہے اس میں, چاہے وہ لوگوں کا اس کے چاہنے والے لوگ. لیکن ریحام خان صاحبہ شاید صحیح طریقے سے جج نہیں کر سکیں کہ اتنا وہ کرزما انفیچویشن شاید محبت میں. اور یہ بات ہم صحیح کر رہے ہیں کہ کرزما میرا خیال کرزمے کے رو میں بہ گئی ہوگی, کیوں کرزما عمران کا. اچھا, پھر ان کی جو ایکسپیکٹیشن تھی عمران خان صاحب سے, اس انٹرویو کی روشنی میں اس پر بھی آپ کا تجزیہ چاہوں گی. وہ کہہ رہی ہے جی کہ مجھے انگوٹھی نہیں دی انہوں نے, نکاح رجسٹر نہیں کرایا, وہ بہنوں کی بھی مطلب انوالومنٹ اس کے اندر تھی. میرے بھائی نے بھی منع کیا, میں نے اس کو بھی کنونس کیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے بھائی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان صاحب تمہارے لیے اتنے ریلیجیس نہیں لگتے مجھے جتنا شاید
तुम्हारे लिए जो मर्द मुंतखब किया जाए वो होना चाहिए. हालांकि इल्जाम अब तक रेहाम खान साहब पे लगता रहा है द वे शी ड्रेसेस अप, जो उनका माजी रहा है उसकी रोशनी में. तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी उनकी थी कि मुझे समझते थे कि बस मैं किचन में ही लगी रहूं, ऑल दोज थिंग्स. तो आपको लग रहा है कि एक टिपिकल मर्द और एक टिपिकल बीवी हमें यहाँ पे नजर आ रही है. ये शादी जो है ना, चाहे वो बादशाह की हो या आम हम जैसे बंदों की हो, इसमें एक बात है, औरत तुम भी तो लड़की हो यार, तुम्हारी शादी हुई है, तुम अपने मियाँ के घर में हो, वो जिस घर में तुम हो तो वहाँ तुम मलका हो ना. मालिका कौन होती है? घर की मालिक कौन होती है? बीवी होती है. इसी तरह रेहाम का ये बिल्कुल नेचुरल था कि जिस घर में वो गई थी उसने भाई उस घर की वो मालिका थी, असल में मालिका तो वो थी. और प्रॉब्लम ये था कि इमरान खान साहब कभी फैमिली में रहे नहीं, शादी हुई कुछ अरसा रही, काफी अरसा चली, नहीं उस तरह से बन सकी. अब उस घर में मुलाजमों की हुकूमत थी. अब ये खेल वहां से चला, अच्छा. मुलाजमों से एक सारे खेल चले कि एक वक्त में इमरान खान साहब अपने जो जाती मुलाजम थे ना, वफादार मुलाजम, वो उन पे ट्रस्ट करते थे. अच्छा. और उसके बाद ये हुआ कि जो इमरान खान साहब के जाती दोस्त थे और इमरान खान साहब की जो पार्टी के रहनुमा थे ना, वो भी उनकी नजर में भी उन मुलाजमीन की इंपॉर्टेंस थी, चाहे वो किसी किस्म का हाँ. अब ये जब रेहाम खान उस घर में जाती है तो ऑब्वियस बात है कि उसे पता है कि ये जो मुलाजम है ना, ये कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है. तो क्योंकि वो जो जाती वो एक औरत होने के नाते से, एक बीवी होने के नाते से उसका हक था. अच्छा, एक तो ये फैक्टर हो गया ना, लेकिन दूसरा वो उन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा है कि मुझे तो तावीज़ वगैरह और चीज़ें भी रुक्के शुक्के भी मिलते थे, तो मुझे घर के मुलाजमों ने कहा घर में कि हाथ ना लगाएं इन चीज़ों को. और वो जो मैंने ट्वीट की थी काला जादू वाली, वो बेसिकली इस बुनियाद के ऊपर की थी. तो फिर रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि क्या आप समझ रही हैं कि ये किसने रखे? तो उन्होंने कहा कम से कम मैंने तो नहीं रखे. इन अदर वर्ड्स, शायद उनको लग रहा था कि खुद इमरान खान साहब जो हैं वो जादू टोना पे बिलीव करते हैं, काला जादू पे बिलीव करते हैं. नहीं है, मेरा ख्याल नहीं बन सकता इस तरह. वो ये भी तो कहते हैं नाम उनके हस्बैंड, नहीं देखो ना, अब उनकी अम्मी और अब्बू के नाम भी पूछे ना रेहाम के उन्होंने, तो वो किस लिए पूछते हैं? वो इसीलिए कि जी पीर साहब से किसी से चेक करवाएं कि जी कोई जोड़ा. अब उसमें यही है ना मारुख के, उसमें यही हो सकता है कि अब आप घर में गई हैं, उस घर में गई हैं जिस घर में इमरान खान साहब के ज़ाती दोस्तों का असर रसूख है और इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसकी जो क़यादत है उसका असर रसूख है. उनका असर रसूख मुलाजमीन के हद तक भी चला गया था कि मुलाजम के थ्रू अपना वो इन्फ्लुएंस बढ़ाते थे. अब उसने वो तोड़ना था, नेट तोड़ना था. रेहाम खान ने वो नेट तोड़ना ही तोड़ना था क्योंकि बीवी थी. उस बीवी ने उस घर में सिर्फ अपनी, उसका ये मेरी नज़र में ना उसका राइट था कि उस घर में जाके सिर्फ वो मालिका हो, क्योंकि वहां पर आपको पता है साहब क्या चाहते थे. इमरान खान साहब इस तरह नहीं, इमरान खान साहब का ये था ना मसला कि वो बाकी उसके जो दोस्त थे ना वो इमरान पे डोमिनेट नहीं करते थे. जो बाकी पार्टी रहनुमा थे, पीटीआई के जो लोग थे, वो उस पर डोमिनेट नहीं कर सकते थे, ना वो कोशिश करते थे. अब ये थी बीवी ने तो करना ही करना है ना. मेरे ख्याल में तुम भी मारूफ ये करती होगी अपने घर में, कभी मियाँ के साथ आप कहते हैं भाई 50-50 पार्टनरशिप है, ये ना मैं नीचे ना तुम नीचे, हमारा दोनों का ऐसा होगा. बल्कि बीवी का घर के मामलात में ज्यादा शेयर होता है. आज के दिन में मेरी बीवी दफ्तर आई थी, वो मेरे जेब खाली करके चली गई, बच्चे आए जेब खाली चली, हालांकि पैसे तो उन्हीं के लिए है ना. बिल्कुल ठीक है. तो अब रेहाम भी, अगर रेहाम ने भी उसी तरह बीवी की तरह सोचा होगा ना कि भाई बाहर तू जो मर्जी, ये समझा, या जिन्होंने उनको भाई बाहर तुम जो मर्जी हो, जिन्होंने बाहर तुम इमरान खान घर में टेक ओवर करना चाह रही है, वो गलत हो गया वहां पे. बाहर तुम इमरान खान हो, घर में तुम मेरे मियाँ हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ. अब वो एक ऐसा एक वक्त आ गया था मेरे ख्याल में, जो मुझे इनसाइट कोई नहीं है इन्फॉर्मेशन मेरे पास, लेकिन ये था कि जब एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बंदे को आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो डोमिनेट हो लो इमरान खान जैसा. ठीक है. अच्छा, एक और एक इस इंटरव्यू के अंदर रेहाम खान साहब ने एक और बात भी की है. उन्होंने कहा जी कि तलाक की खबरें तो सितंबर में आना शुरू हो गई थी. तब वो कह रही है कि तब तो हमारे दरमियान कोई ऐसी बात भी नहीं थी. तो वो इस बात पर बड़ा हैरान हो रही है कि ये कौन था जिसको तलाक से पहले तलाक का पता था. और इस बुनियाद के ऊपर जब सितंबर में खबरें आती हैं और मीडिया में वो रिलीज होती है और एक खास सहाफी ही उसको रिलीज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी लगती है मेरे खिलाफ. कहती है मैंने इमरान से पूछा भी कि ये खबरें क्यों आ रही हैं हमारे दरमियान, तो सब ठीक है. तो उस पर इमरान ने मुझे कहा कि मेरे और जमाइमा के वक्त में भी ऐसी खबरें आती थी, तो इनको सीरियस न लो. कॉन्स्पिरेसी हैज बीन निटेड. नहीं, कॉन्स्पिरेसी इसमें मैं नहीं समझूंगा कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं रिपोर्टर हूं. सर कैसे पता था सितंबर को? सितंबर में एक तलाक होने वाली मैं खबर दे रहा हूं, मैं उस खबर पे अड़ा हूं, डटा हूं, मैं हिल नहीं रहा. आरिफ निज़ामी साहब की बात कर रहे हो ना, तो आरिफ निज़ामी तो अपनी खबर देने के बाद हिल नहीं रहे, वो डटे हुए हैं. इसका मतलब है कि उनकी इन्फॉर्मेशन 100% है. कॉन्स्पिरेसी तो है नहीं. कॉन्स्पिरेसी नाकाम भी हो सकती है. तलाक की कोई वजह नहीं थी उस वक्त, वो कह रही हैं कि हालात ठीक थे. मारूफ, कॉन्स्पिरेसी नाकाम भी हो सकती है ना. मैं अपना कैरियर दाव पे नहीं लगा सकता कि टीवी पे आके मुझे पता, मुझे पूरा पाकिस्तान देख रहा है और मैं क्लेम कर रहा हूँ.
میں اپنا داؤ پہ لگا ہی نہیں سکتا, کانسپریسی پہ نہیں داؤ پہ لگا سکتا. ستار خان صاحب اس کا مطلب ہے کہ طلاق کی خبریں پہلے سے آنا شروع ہو گئی. بھائی یہ ہوتا کیا ہوگا کیا, یہ جو ذاتی دوست, قریبی ترین دوست جس کے آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا تھا کہ جی وہ بچے آتے تھے میوزک چلا دیتے تھے, اس پہ لڑائی ہوئی تھی, وہ آتے تھے, اس نے کراکری چینج کر دی. اب بھائی ریحام خان نے کراکری چینج کیا, فرنیچر چینج کیا, تو اس گھر کی مالکہ تھی نا, اس کو چینج کرنا چاہیے تھا کہ اس گھر میں پہلے ایک صاحب رہ رہے تھے جو بغیر بیوی کے رہ رہے تھے, بغیر فیملی کے رہ رہے تھے. اب اس گھر میں ایک بیوی ایک عورت آ چکی ہے, اس نے چینجز تو کرنی ہے نا, کراکری بدلے گی, فرنیچر بدلے گی, ملازمی بدل دے گی. وہ آخری سوال کا جواب دے دیں, یہ معاملہ آپ کو اور آگے کتنا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ معاملہ دیکھو نا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں یہاں پر یہ ایک سننے میں بھی آیا کہ حکومت جو ہے نا, ایک بات سننا ہے کہ وزیر اعظم کو ان کی شادی کے میرے خیال دوسرے یا تیسرے دن وزیر اعظم نواز شریف کو, یہ میرے پاس انفارمیشن ہے, دوسرے تیسرے دن نواز شریف کو پتہ چل گیا تھا. جب صبح ان کی بریفنگ ہوتی ہے نواز شریف صاحب کی شادی کے بعد, شادی جس دن شادی ہوئی تھی اس کے دوسرے دن, میڈیا کو نہیں پتا تھا, میڈیا کو بالکل نہیں پتا تھا. دوسرے دن ہی میاں نواز شریف صاحب کو صبح بریفنگ ہو رہی ہے, اور میاں نواز شریف کا جو بریفنگ ہوتی ہے نا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ, وہ بریفنگ کر رہے تھے, ساتھ انہوں نے رکھ دیا آگے کہ جی وہ عمران خان نے ریحام خان سے شادی کر لی. تو میاں نواز شریف صاحب نے دیکھا, انہوں نے کہا یار یہ کس کی انفارمیشن ہے, کس کی اطلاع ہے؟ انہوں نے کہا آئی بی کی, انٹیلیجنس بیورو کی. انہوں نے کہا یار آئی بی والے ہمیں چھوڑتے رہتے ہیں یہ سارا. انہوں نے کہا نہیں سر, میں نے اس وقت کے جو ڈی جی آئی بی تھے مخل آفتاب سلطان تھے, کہتے جی میں نے فون کر کے کہا کہ آپ کی یہ انفارمیشن ٹھیک ہے, سورس رپورٹ تو نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ انفارمیشن 100% ہے کہ ہم نے ایک ٹیلی فون انٹرسپٹ کیا, ایک ٹیلی فون ایک ڈسکشن انٹرسپٹ کیا, وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہوا. اس کے بعد یہ وزیر اعظم کو میڈیا میں آنے سے پہلے یہ خبر کا پتہ چل چکا تھا. اب یہ خبر لیک کس نے کی, کس نے نہیں کی, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس کے بعد جو اس کی طلاق کا معاملہ تھا, جو ان دونوں کی طلاق کا معاملہ تھا, یہ وہاں جو ان کے ذاتی دوست تھے, جن کی ایکسس تھی, جن کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور ملازمین جو تھے ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا, اور یہ جو قائدین تھے پی ٹی آئی کے چند ایک, جن کی ایکسس تھی عمران خان کے گھر تھے, یہ صرف ان کو پتا تھا, اس کے علاوہ کسی کو. اب آبویس بات ہے کہ میرا کو ملنے والا ہے, دیکھیں میرا سورس کون ہوگا, اندر کا ہی ہوگا نا بندہ. اچھا یہ آپ کی سوچ سر, میں آپ کو یہ بتاتی چلوں ادھر پروگرام میں بیٹھ کے, میرے پاس جتنے بھی گزشتہ 1 سے 1.5 مہینے میں جتنے پی ایم ایل این کے لوگ آئے ہیں جو قریب تھے, وہ مجھے بعد میں شو کے بعد یہ بات ضرور کہتے تھے کہ ہم آپ کو خبر دے کے جا رہے ہیں کہ ریحام خان صاحبہ کی ڈیورس ہو چکی ہے اس کی ہم سے. اور میں نے ان کو اس وقت کہا کہ نہیں جی, ہم obviously ایسی کوئی بات ہمارے نالج میں نہیں ہے. وہ کیوں کہتے تھے؟ So the information was there, something was definitely going on. کانسپریسی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کانسپریسی, کیونکہ کانسپریسی کے اوپر اگر کوئی صاحب ٹی وی پہ بیٹھ گیا, لیکن وہ رسک نہیں لے سکتا, اپنے کیریئر کا رسک نہیں لے سکتا. ہم نے کلپ بھی چلایا جس میں وہ ڈینائی کر رہی ہے شادی کو, تو ان چیزوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ نہیں, اس وقت دیکھو نا, نہیں دیکھو معروف, اس وقت جب یہ میں نے میرے شو میں جب میں نے پہلی دفعہ پوچھا تھا کہ ابھی آپ کی ریحام بتاؤ تمہاری شادی کی باتیں ہو رہی ہیں, اس وقت بھی انہوں نے ڈینائی تو کیا تھا. پھر اس کے بعد جب شادی ہوئی تو مجھے کافی چینلز نے اپنے شو میں بلانے کی کوشش کی, ہمارے 2 اینکر تھے, تو میں نہیں گیا. میں کیوں نہیں گیا کہ میں کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا, کہ مجھے پتا تھا کہ میرے سوال کیا پوز ہوگا کہ جناب آپ کے شو میں اس نے ڈینائی کر دیا تھا, یعنی کہ اس نے جھوٹ بولا تھا, کون سے کیا. تو میں میرا ذاتی پرائیویٹلی میں ان دوستوں اینکروں کو کہتا تھا کہ جناب ہو سکتا ہے مسئلہ تو کہ عمران خان, چلو جی یہ آپ نے اچھی ٹرم یوز کی ہے, ویسے نظریہ ضرورت کے تحت مصلحت کی, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو جھوٹ کو ہم مصلحت کا لبادہ اوڑھ دیں. لیکن سر کریڈینشلز پیچھے کوئی نہیں رہتے نا پھر انسان کے. عمران خان صاحب آؤٹ رائٹ لیک چیز ڈینائی کر رہے ہیں, آپ میڈیا آپ کا حق ہے, لیکن جو میں محسوس کرتا ہوں کہ بھائی ایک مسئلہ ہے کہ لیکن اس ایشو کو دیکھتے ہوئے نا سر پھر ان کی باقی باتوں کے اوپر یقین کرنے کا دل نہیں چاہتا, خاص طور پہ انہوں نے جو اپنے سابقہ شوہر کے بارے میں چیزیں کی, پھر وہ پروف کے ساتھ سامنے بھی آ گئے, سو کھچڑی بڑی پک چکی ہے. لیکن آپ کی جو بات تھی, جو سب سے پہلے آپ نے کی کہ بیان بازی سے پرہیز کرنا چاہیے, کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں سر بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.